بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے اور اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 150 تک پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 151 سے شروع کریں گے بإذن اللہ. اس سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی، پھر آگے ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. انہوں نے آیات سنی. آج کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 151 سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. قل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیں تعالوا آ جاؤ، تم سب کے سب آ جاؤ. تعالوا یعنی تم آ جاؤ. اتلو ما حرم ربکم، میں تلاوت کرتا ہوں اس چیز کی جو حرام کی ہے ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو بھی شیئا کہ تم شرک نہ کرنا اس کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرنا اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر، مفلی کی غربت یا مفلسی کے وجہ سے، نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش اور نہ ہی قریب جانا تم، الفواحش جتنے بھی جو فحش کام ہوتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر منہا وما بطن جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں، یعنی نہ تو ظاہری کسی بے حیائی کے کاموں کے قریب جانا ہے اور نہ ہی چھپے ہوئے کسی بے حیائی کے قریب. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور نہ تم قتل کرنا کسی نفس کو، یعنی کسی ایسی جان کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق سوائے حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ یہ ہے تاکید، وصیت جس کے ساتھ، یعنی تمہیں وصیت کی گئی ہے، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ تمہیں وصیت کی گئی، حکم دیا گیا. لعلکم تعقلون مقصد کیا تھا کہ تم عقل سے کام لو، سمجھو. اس آیت میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگوں کو پیغام پہنچا دو، کل، آپ کہہ دیں، پہلے امر ہے، حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں، کیا کہنا ہے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اگر ہم ابتدائی اس آیت کے ابتدائی حصے پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی، لیکن آگے کیا چیزیں بیان ہونی تو چیز ہے نا کہ شرک ہے یا فلاں فلاں کام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن یہاں پہ حرام چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم نے یعنی شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ، تو یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، منع کیا جا رہا ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو جتنی چیزیں ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو حرام جو اس کے برعکس چیزوں سے آپ خود بچیں گے، وہ چیزیں حرام ہیں۔ یعنی ان کا اصل کیا ہوگا، جب انسان ان چیزوں پہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ، اللہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی شرک ہے یا شرک والے کام ہیں، ان سے خود بخود پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں کام جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہاں جو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مین کیا کہ ما حرم ربکم، رب کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ جتنی بھی کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اس کو پالنے والا، زندگی اور موت کا، نفع نقصان کا مالک، اس کائنات کا جو تصرف ہے وہ خالص صرف اور صرف کون کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نا۔ تو اس رب کے لفظ پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ آگے ایک جو اہم نقطہ ہے وہ ہے اللہ تشرکو بھی شیئا، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا وہ ہے نکیرہ، معرفہ نہیں ہے کہ کوئی خاص چیز کو اللہ کا شریک نہ بنا، بلکہ ہر چیز اس میں شامل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز شیئن کے اندر داخل ہے۔ اس میں ان مشرکین کا یا ان لوگوں کا بھی رد ہے جو شرکی تعویل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو شرکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں۔ تو اس شیعہ کے اندر ہر چیز جس کو ہم چیز کہتے ہیں نا وہ شامل ہے اس کے اندر، چاہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے، بت بھی شامل ہے۔ یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جس بھی چیز کی پوجا کرتے ہیں، سب کی سب اس شیعہ کے اندر شامل ہے، جس کے اوپر چیز کا اطلاق ہوتا ہے شیعہ کا، ساری کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ یہ مضمون موجود ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، یعنی شرک جیسے بڑے گناہ کی مذمت کی ہے یا توحید کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو یہ اس کی اہمیت پہ اجاگر، یعنی یہ جو بیان ہوتا ہے نا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کس قدر اہم بات ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جہاں پہ ذکر کیا، اپنی عبادت کا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ تو آج بہت سے لوگ جو ہیں بعض وہ غفلت کا شکار ہیں، خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جوانی کے زوم میں اپنا وقت بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی کوئی ٹائم تھا جب ہم بھی اسی طرح کمزور تھے جس طرح آج ہمارے والدین کمزور ہیں۔ تو والدین نے اپنی ڈیوٹی جو تھی وہ پوری کی، کمی بیشی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ لفظ بھی دیکھا جائے تو احسان کا لفظ ہے۔ احسان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کی تشریح کی ہوئی ہے، تفسیر کی ہے کہ احسان سے کیا مراد ہے۔ وہ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں، تو اس میں احسان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ احسان کی طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یعنی جو عبادت کی آخری درجہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو نیکی کے آخری درجہ، اس میں یہ نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا تو میں نے بھی بدلے میں کرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ احسان ہے، درگزر کرنا، اضافے کے ساتھ کسی کے ساتھ کرنا ہے، اس نے 1 روپے دیا آپ زیادہ دے دیں، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، احسان اس کو بولا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی کئی تعریفات ہیں۔ بہرحال والدین کے ساتھ عموماً اسی کا ذکر ہے کہ جو ان کو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح آج والدین کو میری ضرورت ہے، کبھی مجھے بھی ان کی ضرورت تھی، اپنی والدہ کا، والد کا، خاص طور پہ وہ ٹائم یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کس قدر کمزور پیدا ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ والدین اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، پہناتے ہیں، لباس، گھر، جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، خود بھوکا رہ لیتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنی نیند قربان کر کے بچوں کی نیند کا خیال کرتے ہیں۔
یعنی ایسی بیسیوں سینکڑوں چیزیں انسان اگر اس کو یاد رکھے. تو اب یہ تھا کہ جو ان کی ڈیوٹی کا ٹائم تھا وہ اب ختم ہو گیا، وہ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اب ہماری ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہے، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ عموماً ان کو زیادہ حاجت کب ہوتی ہے؟ تو جس قدر زیادہ حاجت ہوگی اسی قدر ذمہ داری بڑھتی جائے گی. جس قدر وہ اپنے کام کاج کر لیتے ہیں وہ کرتے نہیں، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تو یہاں تک کہا کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا. تو اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا. اب اس میں کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. جیسے ایک صحابی جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ؟ انہوں نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، اسی میں اجر تلاش کرو. تو والدین کی عظمت اس قدر ہے کہ جو رسول اللہ کے پاس ایک شخص جہاد کی اجازت لینے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں والدہ کی خدمت کرو والدین کی جا کے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، سیڑھیاں چاہ رہے تھے، تو 3 دفعہ آمین کا بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. تو بہرحال ان میں سے ایک یہ تھا کہ جس شخص کو اس کے والدین بڑھاپے میں ملے یا کوئی ایک ملے ان دونوں میں سے، والد یا والد، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، وہ بدبخت ہے، یعنی وہ محروم ہے. تو اس پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. تو ایسے اور کئی احادیث ہیں، تفصیل کا یہاں پہ موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال والدین کا جو مقام ہے اس پہ انسان کو دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح بعض احادیث میں یہ ہے کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو اس لیے انسان کو والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، چاہے وہ بعض کا وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، اس کو درگزر کرے، صبر کرے. اصل مین چیز ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے. بات بری بھی لگتی، پتہ بھی ہوتا ہے غلط کر رہے ہیں، حسن طریقے سے آپ ان کو بتا دیں، لیکن انداز کے اندر بھی احتیاط کریں. انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو گویا کہ کوئی شرم دلا رہے ہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی والا انداز اپنا رہے ہیں، یا یعنی کہ یہ سمجھنا چاہیے جیسے کہ آقا سے غلام بات کرتے ہیں نا، اس طرح اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیے انسان کو. تو جس طرح انسان عام کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے تو باس کی طرف سے ہو تو وہاں پہ سر جھکا کے چھوڑ رہا ہوتا ہے، جو والدین جو اس سے کہیں زیادہ جن کی عظمت ہے ان کے سامنے انسان زبان درازی کرے تو یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے کئی جگہوں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے والدین کا فرما بردار بنائے. ولا تقتلوا، اور ساتھ ہی فرمایا یعنی یہ سارا کل کے اندر شامل ہے کہ ان سب کو یہ کیا کیا کہنا ہے. ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کی وجہ سے. اسی طرح کا ایک بیان جو ہے نا وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، وہاں پہ خشیت املاق، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو. اور یہاں پہ کیا ہے؟ من املاق، مفلسی کی وجہ سے. یعنی ایک ہے کہ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی یا اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ غربت کا خیال آ گیا، یا یہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کہاں سے کھائیں گے، یہ اس وجہ سے جو ہے وہ بعض بات. بلکہ آج کل تو یہ کثرت سے ہو رہا ہے، بعض لوگ کثرت سے ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالاتفاق اکثر اہل علم کے نزدیک یہ قتل کی اس میں آتا ہے، خاص طور پہ جب وہ 4 ماہ کا ہو جائے بچہ. پہلے بھی ویسے درست نہیں ہے بلا وجہ کسی خاص اسے، لیکن خاص طور پہ 4 ماہ کے بعد بچے کو ضائع کروانا، حمل سے گروانا، یہ انتہائی بڑا ظلم ہے. اور اس میں ان ڈاکٹرز کو بھی، وہ بھی شامل ہیں جو اس قتل کے اندر ان کا ساتھ دیتے ہیں والدین کا. اور وجہ کیا ہے؟ من املاق، مفلسی کے ڈر سے. ایک بندہ غریب ہے تو وہ بچے کو ضائع کروا رہا ہے، جی میں کھلا نہیں پاؤں گا. یا پہلے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں وہاں پہ خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، یعنی مفلسی ہے نہیں، ویسے ہی ڈر پہلا، پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا. تو یہاں پورے قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم. وہاں پہ ہے نحن نرزقہم و ایاکم. یہاں پہ کیا ہے؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. یعنی رزق کا تمہیں لگتا ہے کہ رزق تم دیتے ہو، سب سے بڑی انسان کی یعنی آپ یوں سلم لیں کہ جہالت کہہ لیں، ایک خاص طور پہ مسلمان اگر ایسی بات کرے، سب سے بڑی اس کی جہالت ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ میں نے ان کو کہا میں کیا کیا کروں. یہ ایمان کی کمزوری ہے واللہ، ایمان کی کمزوری. کیونکہ صحیح احادیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے 4 ماہ بعد، یعنی 120 دن بعد جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ نیک ہوگا بد ہوگا یہ. اسی طرح اس کی عمر لکھی جاتی ہے کہ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کتنی عمر ہے، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے مرنا کب ہے، کہاں پہ مرنا ہے. یہ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی، تو آپ کو یہ غلط فہمی کہاں سے آ گئی ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھیں
جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد فوت نہیں ہو گئے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو والدہ تھی وہ بچپن میں فوت نہیں ہو گئے؟ رسول اللہ بھی چھوٹے سے تھے بچپن میں، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، چچا، دادا، یعنی جتنے لوگ جو مین سپورٹر تھے نا، جن کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے جی چلو جی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کی پرورش اس طرح کے اس میں ماحول میں کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، فرعون کے جو سخت ترین دور تھا اس میں وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی. اور ایک 5 فٹ کا انسان جو ہے وہ یہ سمجھا کہ میں نے رزق دینا اولاد کو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد کی وجہ سے بعد میں ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں. کس کو کیا ملنا ہے کیا ملنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ آپ کیسے ایک بدگمانی کی وجہ سے ایک مسلمان ہو کے انسان جو اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہ کو کھلائیں گے کہاں سے؟ اصل جو چیز ہے وہ ہے جو جو ظالم اور جابر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسروں کا حق مارا ہوا ہے، وہ اصل مجرم ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا تم لوگوں کے لیے پیدا کیا. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، زمین اپنے خزانے اگل نہیں رہی، وسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آج جتنے بھی چل رہے ہیں ہر بندہ جیسا بھی کھا رہا ہے، لیکن جو جہاں پہ معاملات چل رہے ہیں اس طرح کے، ان کی بیسک وجہ انسان خود ہے. اللہ تعالیٰ نے تو رزق وافر دیا ہوا ہے. کسی نے اپنی امیر شخص نے زکوٰۃ روکی ہوئی ہے، تو اس کے پاس مال پڑا کسی غریب کا، زکوٰۃ کا جو حق تھا، واجب تھا، اس کے اوپر فرض تھا اس کو حق دینا، وہ اس نے دبایا ہوا ہے اپنے پاس، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ سے نکلیں باہر. یہ بڑا خطرناک سوچ ہے خاص طور پہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے، کہ اس کو وہ اللہ کو رازق نہ مانے. یہ رب کی تعریف کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین 10 دفعہ، 17 دفعہ قرآن ہر صورت میں پڑھتے ہیں، فاتحہ سورہ فاتحہ اس میں نمازوں میں. اور بعد میں انسان کا عالم یہ ہو کہ وہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزوں سے خوف کھاتا پھرے. بجائے اس کے کہ اگر آپ کو یہ خوف ہے تو اللہ سے مانگیں، یا اللہ مجھے میری اس ضرورت کو پورا کر. کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت پوری نہیں کرنی؟ یقین کے ساتھ مانگیں. پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح جس عیاشیوں میں ہم گزار رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دن بھی ایسی زندگی نہیں گزری. اس کا مطلب ہے کہ رزق نہیں تھا ان کے پاس. رزق کو پہلے سمجھ لینے کہ رزق ہے کیا چیز ہے. صرف کھانے پینے کا نام رزق رکھا ہوا ہم نے. رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ وسلم کی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ وسلم نے 3 ٹائم یا 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی نوبت کی وجہ سے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو دیکھا ابو بکر بھی نکلے ہوئے، دیکھا عمر بھی نکلے ہوئے. ان کو تمہیں کسی چیز نے نکالا؟ ان کو اسی چیز نے جس نے آپ کو نکالا ہے. آج ہماری حالت چیک کریں کہ ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ خوف ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دوپہر کے اندر نکلیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی، کبھی کوئی وہاں سے کلمہ ایسا نہیں نکالا نہ شکری والا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ نشان پڑے ہوئے جسم پہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، ادھر کیسر و کسرا جو ہے وہ محلوں میں رہنے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی یہ حالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا میں ہو، ہمارے لیے آخرت میں؟ آج ہر طرح کا معاملہ ہمارے پاس، ہر چیز ہے، اس کے باوجود اولاد پیدا ہو رہی. کئی ہاسپٹل کی سٹوریز سنتے ہیں، جو بھی میری بھی ایک ہمشیرہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اور کچھ تو اسباب ہے، بچوں کو ضائع کروایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اور کرنے ڈاکٹر ہیں جن کو مسیحا سمجھا جاتا ہے، انسانیت کا علمدار سمجھا جاتا ہے ان کو، وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور مسلمان بھی خود کو کہلا رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، دوسری طرف حالت یہ ہے
کہ رب ماننے کا عقیدہ یہ ہے، یہ رب ہے کہ جس کو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں رب ہے، پرورش کرنے والا، رازق، مالک، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہی مسلمان جو ہے وہ اپنے بچے کو ضائع کروا رہا ہو، قتل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ رحم فرمائے، سیرت کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اور یہ جو لفظ رب ہے نا، توحید، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ توحید ہی ہے۔ ہم سب میں تو پتہ نہیں، ہمیں توحید کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہر وقت توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، شرک بدعات کی باتیں، سب سے مین چیز یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، جس کی جس قدر توحید مضبوط ہوگی اس کی قدر وہ ان چیزوں سے گھبرائے گا نہیں انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب جاؤ، فواحش جتنے بھی فحش کام ہے، بے حیائی کے جو کام ہے، ما ظہر منها وما بطن، جو ان میں سے ظاہر ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے وہاں پہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، تو یہاں پہ فواحش کے یعنی اس میں ساری ہر قسم کے بے حیائی، چاہے ان کا تعلق اقوال کے ساتھ ہو، افعال کے ساتھ ہو، یا دل کے ارادوں کے ساتھ ہو، کسی بھی ایسے کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کو کرنے کا یہ نہیں کہ ولا تفعلوا الفواحش، کہ فواحش کا کام نہ کرو، یہ کام، بلکہ کیا اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے ہر ذریعے سے دور رہنا چاہیے جو آپ کو حرام کی طرف لے جانے والا ہے۔ سد الذریعہ اس کو بولتے ہیں، کہ آپ اس ذریعے کو بھی منع کر دیں جو آپ کو کل کو حرام میں واقع کرنے والا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ جانا، ایسے کام کو، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جہاں پہ آپ کو خدشہ ہو کہ میں فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ تو چاہے وہ ظاہری ہوں، باطنی ہوں، اللہ تعالیٰ سے صبح شام پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ فواحش کا خاص طور پہ کہ بے حیائی والے جتنے بھی کام ہیں ان سے انسان خود کو بچائے، چاہے وہ ظاہری ہوں، باطنی ہوں، پوشیدہ ہوں، یا لوگوں کے سامنے کرنے، جو بھی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی بھی جان، کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دی، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ۔ اب حق کے ساتھ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی، جو بھی مسلمان ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے، سوائے تین لوگوں کے: ایک وہ شخص جو مرتد ہو جائے، دوسرا جو شادی شدہ زانی ہوتا ہے جس کو رجم کرنا بولتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کو قتل ہی کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جماعت کو چھوڑ دے، مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کے چلا جائے، اسے بیسیکلی وہ مرتادی مراد۔ تو بہرحال ایسے ان تین کے علاوہ، یا اسی طرح اور جیسے ہے کہ قتل کے بدلے کسی کو قتل کرنا، یہ نہیں کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ، یعنی ایک ہے قتل کے بدلے کسی کو قتل کرنا، ایک ہے شادی شدہ زانی، اور تیسرا جو مرتد اور جماعت سے نکلنے والا، مسلمانوں کی جماعت۔ تو جو مرتد ہوتا ہے بیسیکلی وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے والا۔ اسی طرح اور تفصیل بھی ہے، جیسے ڈاکو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو راستوں میں لوٹنے والے، ان کی سزا کا حکم ہے۔ تو ان کے علاوہ، یا اسی طرح جو جنگ کے دوران کفار کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس دوران آپ کسی کو قتل کرتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ، اس لیے فرمایا الا بالحق۔ تو حق کے والے جو ہیں، جو جن کو قتل کرنا جائز ہے، ان کی تفصیل بات، اصل میں کیا ہے کہ کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ، آپ یعنی جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد کے اندر ظاہری بات اس کو قتل کرنا، اس میں بھی اصل مقصد اس کو قتل کرنا نہیں، اس سے پہلے ان کو پیشکش کی جاتی ہے اسلام قبول کرنے یہ والی چیزیں ساری شامل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حق کے علاوہ کسی کو نہ حق قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بعض نے تو کہا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ قتل کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی، اور اسی طرح اس کو درد ناک عظیم عذاب دیا جائے گا، اس پر لعنت ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو قتل کرنے والا معاملہ ہے اس کو معمولی آج کل سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قتل کرنا کوئی اتنا معمولی بات نہیں کہ جو قتل کر لیے تو جان چھوٹ جائے گی، بڑا سنگین جرم ہے یہ۔ ذالکم وصاکم بہ، یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی وصیت کی گئی ہے تمہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے کہ جو احسن طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی، میچورٹی کو پہنچ جائے، یعنی وہ میچور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تب تک اس کے مال کے قریب نہیں جانا۔ اگر جانا بھی ہے تو پھر کس طریقے سے جانا ہے، وہ جو احسن طریقہ ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے
کہ اس کے مال کی آپ اس حفاظت کریں، اور اس کو کسی کاروبار میں یا ایسا کریں جیسے آپ کا اپنا مال ہے، اس کو آپ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا بڑا تو نہیں اس نے بڑھنا، تو اس کو کاروبار میں لگائیں یا کوشش کریں کہ وہ کسی اچھی جگہ انویسٹ کر دیں، اس کو فائدہ ہو، جب وہ پختہ ہو جائے، پختہ عمر کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، اور اپنے مال کی حفاظت کر سکے اور اپنے مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جان جان لے، تب اس کے حوالے کر دیں. تو یہاں یتیم کی خاص طور پہ، حالانکہ یہ نہیں کہ باقی جو مال ہے ان کے نزدیک جانا جو ہے وہ جائز ہے، جیسے مرضی چلے جائیں، لیکن یہ خاص طور پہ یتیم کا کیوں ذکر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. بچہ ہے چھوٹا سا، والد فوت ہو گیا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، چلو جی ہڑپ کر لو، کہیں پہ چاچے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی بھی جس کا بس چلتا ہے وہ کوئی وہ بچہ سمجھ کے چلو جی. تو یاد رکھیں، ایسے لوگ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جیسے سورہ نساء میں بھی ہے خاص طور پہ اس کا ذکر. تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کے والد کو لے کے گیا، یہ وہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ باقی جو دوسروں کے مال ہیں ان کے قریب آپ جا سکتے ہیں غلط نیت سے، وہ بھی عام ہیں ان کے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ یتیم کا اس لیے ذکر ہے کہ عام طور پہ کمزور وہ بندہ ہوتا ہے. اسی طرح جو کمزور بندہ ہے اس کے ساتھ ظلم کرنا، جس کے پاس قدرت ہے، اس کو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ سے اوپر اللہ تعالیٰ بھی ہے. وہ فوق کل ذی علم علیم. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی پہ پاور دے دی ہے تو انسان کو ڈرنا چاہیے. بیسیکلی یہی سی چیز کی یہاں پہ ذکر ہے کہ یتیم کیونکہ کمزور ہوتا ہے تو اس پہ ہر کسی کا بس چل رہا ہوتا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے، حکم چلا رہا ہے اپنے. اگر کسی کے گھر میں بیچارہ رہا ہے تو یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اپنے انگلیاں جوڑ کے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت والے دن اس طرح ہو. یعنی اتنی بڑی اس کی منزلت ہوگی، اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے. اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو محسوس ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا، دل کے اندر سختی آ گئی، تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اس کی جو دل کی سختی ہے وہ دور ہو جائے گی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ تول جو ہے نا اس کو پورا کرو. خاص طور پہ جو تاجر لوگ ہیں ان کے لیے، کہ جو بھی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے مال پورا دو، اس میں کمی پیشی نہ کرو. بالقسط یعنی عدل کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو کمی پیشی نہیں کرنی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اپنی چیز لینی ہوتی ہے تب تو پورا مال لیتے ہیں، جب دینا ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں، پھر ڈنڈیاں مارتے ہیں. تو ایسا نہ کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ساتھ یہ فرما دیا کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. وجہ ہے کہ جب لین دین کرنا ہے تو بعض اوقات کچھ چھوٹی موٹی کوشش کے باوجود کمی پیشی رہ جاتی ہے، تو وہ بھول چک معاف ہے. یعنی آپ نے کوشش کی، اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کی، اس کے باوجود اگر کوئی رہ گیا تو پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق ڈرنا چاہیے. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم سے کہا جائے، فَعْدِلُوا، عدل کرو تم، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو. یعنی کوئی بات کرنی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کہو، سوری میں نے کہا نا کہا جائے، قل تم یا تم کہو، یعنی کوئی بات کرنی ہے تو حق بات کرنی ہے. چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، جتنا مرضی سگا رشتہ ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی انسان کو عدل کرنا چاہیے. وہ بات کرے جو حق ہے، اب وہ چاہے آپ کے خلاف جا رہی ہے یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے. ولو کان ذا قربا، یعنی قریبی کوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہے تو اس کو بھی حق بات کرو. وہ بھی عہد اللہ اوفو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا نا، اسلام قبول کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاؤ، تو اب اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے تو عہد کیا ہوا کہ یا اللہ ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں اس کے ہم نے عہد کر لیا نا کہ اب ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پھر اس عہد کو پورا کیا جائے. تو اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، جیسے اوپر فرمایا اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ میرا راستہ ہے مستقیما، بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا نہیں ہے. فاتبعوہ، بس تم اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، نہ تم پیروی کرو، نہ تم اتباع کرو سبل، راستوں کی. فتفرق بکم، بس وہ تم کو متفرق کر دیں گے، جدا کر دیں گے. عن سبیلی، اس راستے سے، یعنی جو میرا ان کا راستہ نا ایک. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیم، میرا جو راستہ ہے وہ صحیح ہے، فتبعوا، تم اس کی. تو جو حق ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتے.
جیسے نا من الظلمات الی النور، ظلمات کا ذکر ہے، اندھیرے زیادہ ہیں، نور ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی راستہ ایک ہی ہے، حق کا راستہ ایک ہی ہے، باقی جتنے بھی راستے صاحب تباہی اور ہلاکت کے راستے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا سیدھا، اور اس کے بعد سائڈوں پہ دوسرے خط بنائے، تو آپ نے میں یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ سائڈوں پہ ہے، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں ہلاکت کی طرف بلاتا ہے، ضلال گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے ہر راستے سے انسان کو بچنا چاہیے سوائے جو صراط مستقیم، اس لیے ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں، تو یہاں پہ آگے فرمایا وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، تماما، تماما یعنی تماما نعمت کو مکمل کرنے والی ہے، ہدایت والی، نعمت اور احسان کے طور پہ اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے کیا عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ جو کتاب ہے، کتاب کیا تھی؟ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اس میں کیا کام تھے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام ہی تھے کہ جو انسان کو ساری، جیسے آگے فرمایا کہ الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، جس نے احسان کے، احسن یحسن فعل ماضی کا ذکر، یعنی موسیٰ علیہ السلام و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل. اس تفصیل سے مراد کیا ہے؟ کہ جو بھی حلام حرام حلال کے معاملات ہیں، ہدایت میں یعنی جنت میں لے جانے والے، جہنم سے باز رکھنے والے، ایسی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کامیابی کا معاملہ ہے اس کا تعلق اللہ کی وحی کے ساتھ ہے، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، انبیاء پہ نازل ہوئی، ان کے ساتھ ہے. تو آج سب سے بڑی قیمتی کتاب ہمارے پاس، اور سب سے زیادہ غفلت میں ہم اسی کتاب کے بارے میں. وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت، رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنے رب کی، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات تو کرنی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو جو بندہ بھی اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے نا، اس کے لیے ایک قسم میں ہر چیز کی تفصیل، یعنی برائی سے بچنا ہے اور نیکی کا راستہ ہے، جو بھی اس چیز کا متلاشی ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ کتاب کو پڑھے. ظاہری بات ہے، اب موسیٰ علیہ السلام، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یہ ان کی قوم کے لیے تھا. ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ غافل ہم لوگ قرآن پاک سے ہی ہیں. اگر انسان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ روزانہ جو صورتیں قرآن پاک کی پڑھتے ہیں، نماز میں جو پڑھتے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یا کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں جی. تبھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں نمازوں کا، نمازی آتے ہیں نماز میں مسجد میں، ان کو روکیں، کوئی 50 150 نمازی ہیں، ان سے پوچھیں کہ جو آپ نے نماز پڑھی اس کا مطلب کیا ہے جو آپ نے پڑھی. موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو پھر کہتے ہیں جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو بھی جو نماز روکتی ہے وہ تمہیں پتہ ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھیں، پھر ہی روکے گی نا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ بھی ہو کہ میں اس میں ہے کیا، میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں. اور وہ جیسے دعا کے بارے میں ہے کہ جو بندہ حاضر قلبی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، وہی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، بس منہ اٹھا کے منہ سے نکال رہا ہے اور میں جی دعا مانگ رہا ہوں، غافل دل کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. تو نماز بھی ساری کی ساری دعا ہی ہوتی ہے. تو جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اس نے کیا، اس کو اس کی دعائیں یا نمازیں ان کے اوپر کیا اثر کریں گی. یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حرام خوری بھی کر رہے ہیں، دھوکہ فراڈ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ نماز کا پتہ ہی نہیں ہے نماز ہے کیا چیز ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا اس کو، مبارک، مبارک ہے، بابرکت ہے، یعنی خیر کثیر اس کے اندر ہے، برکت، برکت لینی ہے. آج ہم ہر وہ الٹا کام کر لیتے ہیں خود ساختہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کیا وہ نہیں ہم نے پڑھنا، اس سے ہم غافل ہیں. فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اس کی پیروی کرو. اب قرآن پاک میں جو چیز ہے اس کی پیروی کرنا، یہ ہمارے اوپر ہی کیا، فَاتَّبِعُوا، اللہ کا حکم. وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیا جائے. ٹھیک ہے.
ہماری 151 سے 155 آیات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے سنا اور سنایا اخلاص کے ساتھ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ ہے اسلام پر قائم رہنے کی، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور جب بھی موت دے شہادت کی موت عطا فرمائے، مرتے وقت ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی 10 منٹ بعد ہم دوسری کلاس جو نواقض الاسلام کی ہے وہ آج ہم لیں گے باذن اللہ۔ تو 10 منٹ بعد جو ہے اب اسی سیم جو لنک میں نے سینڈ کیا ہوا اسی لنک کے ساتھ آپ دوبارہ کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔